دین مانتے ہوئے مصالحت کے لیے آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پہلے ہی مرحلے میں سلسلہ گفتگو ختم نہ ہو جائے، ہم کو تبادلہ خیال کا، گفتگو کا، مذاکرہ کا موقع ملے، اس لیے آپ نے کہا میں اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا۔ پھر سورہ کافرون نازل ہوئی اور صاف صاف کہہ دیا گیا کہ توحید اور شرک یہ دونوں چیزیں تو جمع ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ نے ان کو بلا کر قرآن مجید کی آیات سنا دی۔ البتہ قرآن نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا کہ اگر آپ واقعی اپنے نسلی رشتوں کو استوار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے، اس کا دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ہم سب لوگ اسی سماج میں رہیں، مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں، آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم کو ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دے دیں، جس کو آج کل سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنا دی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو تہذیبی اور مذہبی اعتبار سے اہل مکہ نے اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کی، اور قرآن مجید نے اس کو رد کر دیا۔ یہ کوشش ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، بہت اور مختلف واقعات ایسے پیش آئے ہیں۔ دیکھیے یہ جو عیسائیت ہے، ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو اصل تعلیم تھی وہ توحید کی تھی، قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ تثلیث کے سانچے میں ڈھل گئے۔ کیا وجہ ہوئی اس کی؟ ایک یہودی شخص جس کو عیسائیوں سے بڑی دشمنی تھی، جس نے عیسائیوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کی، سینٹ پال نے، اور جب دیکھا کہ اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو اس نے اپنا چولہ بدلا اور بظاہر عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ اور چونکہ وہ جو روم کا علاقہ تھا وہاں پہلے سے تثلیث کا تصور چلا آ رہا تھا، دنیا کے مختلف قوموں میں رہا ہے، ہمارے ہندوستان میں برہما، شیو اور وشنو تین کو خدا مانا جاتا تھا، تثلیث کا تصور دنیا کے مختلف مذاہب میں رہا ہے۔ تو اس نے عیسائیت کو مسخ کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اس کو تثلیث کی شکل دے دی، اور مکمل طور پر اس کو جو اس زمانے کا رومن مذہب تھا، جو کلچر تھا، اس میں جذب کر دیا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو ہمارے برہمن بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت دی ہے، وہ اس کام کو بڑی مہارت کے ساتھ کرتے رہے۔ جتنے مذاہب آپ کو یہاں نظر آتے ہیں، یہ سب ایسا نہیں ہے کہ سب شروع سے ان کی بنیاد شرک پر تھی۔ اگلا صفحہ نکال دو، ان کی بنیاد شرک پر تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو شرک کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ جیسے دیکھو یہ جین مت ہے جن کا دو گروہ ہوتا ہے، ایک دگامبر جو بے لباس ہوتے ہیں، اور دوسرے شوتامبر جو سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ توحید کے قائل تھے، بت پرستی کے قائل نہیں تھے، اور برہمنوں کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی تھی۔ یہ بدھسٹ جو خدا کو کائنات کا علت العلل مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، برہمنوں نے ان کو ناستک یعنی ملحد اور کافر قرار دے دیا تھا۔ لیکن جب راجہ کنشک جو تھا، جب وہ بادشاہ بنا اشوک کے بعد 120 عیسوی میں، تو اس نے بودھ جی کو بھی ایک اوتار بنا دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس مذہب کو بھی شرک کے رنگ میں رنگ دیا۔ یہ ہمارے سکھ بھائی گرو نانک جی کی کتابوں میں تو آج تک موجود ہے، جو ان کا مول کلمہ ہے، مول بنیادی کلمہ ہے، خدا ایک ہے، اس کا نام سچ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے۔ دیکھیے تمام صفات وہی بیان کی ہیں جو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے، لیکن آج آپ ان کے ہاں دیکھیں، ان کی عبادت گاہوں میں بھی اب گرو نانک جی کی عبادت ہونے لگی۔
بابا فرید کی بھی عبادت ہوتی ہے، ان کی بھی مورتی بنائی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے جو آخری مردم شماری ہوئی، اس میں مذہب کے خانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا مذہب لکھایا تھا محمدی ہندو۔ اور ہمارے ملک کے مشہور لیڈر مرارجی دیسائی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم لوگوں کے بچپن کی بات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہم سے کیوں بھے کرتے ہیں، کیوں خوف کھاتے ہیں، دور رہتے ہیں؟ بھائی ہمارا دل تو بہت کشادہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اوتار مان لیتے ہیں، ایک دیوتا مان لیتے ہیں۔ آپ ہمارے دیوتاؤں دیویاؤں کی عبادت کیجئے، ہم محمد صاحب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے بھی آتی رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس دین توحید کو اس ملک کی اکثریتی فکر کے اندر جذب کر لیا جائے۔ اسی سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کر لے، چاہے یہ مشابہت عقیدے میں ہو، چاہے مذہبی عمل میں ہو، چاہے کلچرل عمل میں ہو، تو وہ انہی میں سے۔ اور میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے والا صفحہ لے آؤ، نہیں اس سے پہلے والا صفحہ۔ اس وقت جو ہے وہ اس کی بہت ہی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، مختلف ذرائع سے، تعلیم کے ذریعے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں اسکولوں میں سرسوتی وندنا پڑھوائی جاتی ہے، وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، گیتا کے پاٹھ کو داخل نصاب کیا گیا ہے، یوگا کرایا جاتا ہے اور اس کا ایک جز سوریہ نمسکار ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی، جو مقدس دیومالائی کہانیاں ہیں اس کو ایک حقیقت اور واقعہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بچے اس کو دیکھنے کے بعد اپنے گھروں میں آ کر اس طرح نقل کرتے ہیں گویا کہ واقعی ہنومان جی پہاڑ کو اٹھا کر لے کر اوپر چلے گئے۔ اور اس کے لیے تاریخ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پوری تاریخ بدلی جا رہی ہے، آریوں کو اس ملک کا اصل باشندہ قرار دیا جا رہا ہے، پورا جو مسلم دور ہے اس مسلم دور کو ایک ڈارک ایج قرار دے کر، تاریخ دور قرار دے کر تاریخ کے نصاب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کا مظاہرہ طب میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا اخبار میں کہ پہلے تو ہم لوگ ہنستے تھے کہ گو موتر سے کہتے تھے کہ فائدہ ہوگا، اب کہتے ہیں کہ ہاں اس پر ریسرچ چل رہی ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہاں کی حکومت اس پر ریسرچ کا وہ کر رہی تھی کہ گو موتر میں کیا فائدہ ہے اور گائے کے گوبر میں کیا فائدے ہیں، اور آیوروید دواؤں کو ان کو ایک ہندو مذہبی پیکر عطا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ لباس میں بھی دیکھیں گے کہ تیزی سے ہندو کلچر کو مسلمانوں پر حاوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں آج سے کچھ 45-50 سال کے درمیان حیدرآباد آیا، تو یہاں شادیوں میں یہ جو ہم لوگ جیسے شیروانی پہنے ہوئے اس کا رواج تھا، بڑا بھلا لگتا تھا۔ اب جب شادیوں میں جاتے ہیں تو پوری راجستھانی جو وہاں کے رجواروں کی جو وہ ہوتی تھی شیروانی، وہ شیروانی لوگ پہن رہے ہیں۔ امامہ پہنتا تھا نوشے، تو وہ سیدھا سادہ جیسے مسلمان پہنتے ہیں۔ اب وہ بالکل جو آپ تصویروں میں ہندو راجاؤں کی پگڑیاں دیکھتے ہیں، اسی پگڑی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی دھوتی پہنتے ہیں، تو بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ایسے پیجامے اور شلوار جو بالکل دھوتی کی شکل کے، اگر آدمی کو معلوم نہ ہو تو ایسا لگے کہ جیسے دھوتی پہنے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تہذیب کے ذریعے کسی قوم کو مرغوب کیا جاتا ہے، اور تہذیب بدلنے کے بعد پھر ان کے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی بہت تیزی سے کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایک بات آخر میں ہم اور کہہ دیں، وہ ایک صفحہ جو چھوٹ گیا اس کو بڑھا دیجیے، کہ یہ جو ہماری برہمن لوبی ہے ہندو بھائیوں کی،
یہ مختلف مذاہب کو، مختلف قوموں کو اپنے اندر جذب کرنے پر کیسے قادر ہوئی؟ میں نے جہاں تک غور کیا ہے مجھے ایسا لگا کہ اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو ہے ان کے ہاں خداؤں کی کثرت۔ ڈاکٹر گستاو لیبان نے لکھا ہے، جو مشہور فرنچ مصنف ہیں اور تہذیبی تاریخ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے عربوں کی تاریخ پر بھی لکھا، ہندوستان کی تاریخ پر بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اصل جو ہندو مذہب کی شروعات ہوتی ہے، جس کا ذکر رگ وید وغیرہ میں ہے، وہ توحید ہے، ایک خدا۔ بعد میں ان کو اس پر قناعت نہیں ہوئی، انہوں نے سوچا اتنی بڑی کائنات کے لیے ایک خدا کیا کافی ہوگا، تو اس کو تین بنا دیا، برہما، شیو اور وشنو۔ یہ تینوں کو ماننے والے فرقے ہندوستان میں موجود ہیں، اور پھر حسب موقع بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، ہمارے بھاگوت جی کا بھی بیان آ چکا ہے کہ اب جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ 3.5 کروڑ خداؤں، 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہندوستان میں لوگوں کا یعنی کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو خدا کی بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے، تو 33 کروڑ دیویوں اور دیوتاؤں کے وہ قائل ہیں۔ بعض دفعہ مودی جی بھی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے کیا طریقہ کار برتا؟ بھائی آپ ہندو نہیں ہیں، ہمیں نہیں ماننا چاہتے، آپ کی بزرگ شخصیت کون ہے؟ تو فلاں ہے، چلو ہم ان کو بھی دیوتا مان لیتے ہیں۔ آپ کی مقدس شخصیت کون ہے؟ فلاں صاحب ہے، چلیے ہم نے ان کو بھی دیوتا مان لیا۔ تو اس طرح انہوں نے خداؤں کی جو غیر محدود تعداد رکھی، اس فلسفے کو انہوں نے استعمال کیا مختلف مذاہب اور مختلف نظریات کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات جو میری سمجھ میں آتی ہے، یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں، میں اپنی سوچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آج تک ہندوؤں کے کسی فلسفی نے ہندو کی متعین تعریف ذکر نہیں کی۔ جواہر لال نہرو مورتیوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بھی ہندو ہیں، اور جو لوگ کے جن کی صبح شام مورتیوں کی پوجا میں بسر ہوتی تھی، وہ بھی ہندو ہیں۔ انہوں نے ہندو کی کوئی تعریف آج تک متعین نہیں کی۔ کسی نے کہا کہ سندھو ندی کے اس طرف جتنے لوگ ہیں وہ سب ہندو ہیں، کسی نے کہا کہ جتنے لوگ ہندوستان میں بستے ہیں وہ سب ہندو ہیں، کسی نے کہا کہ جن کے آباء و اجداد کا سلسلہ کہیں ہندوؤں سے ملتا تو وہ ہندو ہیں۔ اسی معنی میں ہمارے بھاگوت صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام لوگ اصل میں ہندو ہیں۔ کسی نے کہا جو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے وہ ہندو ہے۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ جو ہندو ہونے سے انکار نہیں کرتا وہ ہندو سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے جیسے ہمارے ہاں مومن کی، مسلم کی ایک متعین تعریف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں ہم آپ کو مسلمان بنا لیں۔ ہمارے جو برہمن تھے انہوں نے ہندو کی تعریف اتنی ڈھیلی ڈھالی رکھی کہ جتنے ہمارے مخالف ہیں ان سب کو اپنے دائرے میں لے لیا جائے۔ یاد رکھیے اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو برہمنی تحریک ہے، جو سلوک اس نے کیا جینیوں کے ساتھ، جو سلوک اس نے کیا بدھسٹوں کے ساتھ، جو سلوک کرنے کی کوشش کی اس نے سکھوں کے ساتھ، جو سلوک کرنے کی کوشش کی اس نے ہندوستان میں آنے والے دوسری مذہبی گروہوں کے ساتھ، ان کو شکایت یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ لوہے کا چنا ہے، یہ چبا ہی نہیں جاتے، یہ اپنی رت سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور ہمارا کمال یہ ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمانوں میں اس احساس کو زندہ رکھیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم موم کی بدشمع نہیں ہے کہ جس سانچے میں چاہے ہم کو ڈھال لیا جائے۔ ہمارے پاس ایک متعین دین ہے، وہ دین جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت کے حالات میں جو ہماری نئی نسل ہے اس میں الحاد،
تجدد، دہریت، دین بیزاری